میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے اور جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 ایئرز اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ, ایکسٹرا ہے, اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن, نتھنگ کمز وداؤٹ اے کنڈیشن, بٹ دس کنڈیشن از امیزنگ. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی, امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا رزلٹ ہے ایک پرومس ہے, اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے. تو سبحان اللہ, اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا تھرو آؤٹ لائف اس آیا نے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. واٹ اباؤٹ یو گائز؟ علی بھائی, آپ نے اس آیت, یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوری بک ہے, اور ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ فار می, اٹس فار سم ون ایلس, اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا, ہمارے پہ قرآن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے نا پابند نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں نا, اینڈ دیٹ بلڈنگ از گوئنگ ٹو کلیپس, اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا, اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ کی چھوٹا, جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے نا, اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی گاڑی دے دے, پھر ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز. تو وائل وی آر اسٹڈیئنگ قرآن, ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویل کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے, اللہ فائنڈز ویز, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بناتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اگین ٹرو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا علی بھائی, آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹیو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. دس از ناٹ آلویز دا کیس. دس از ناٹ آلویز دا کیس. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل, آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا, اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا, اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے, حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو
اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے, یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. میں نا اسکول میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا او لیول سے, آپ کو پتا 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا کویسچن پیپر کے اوپر مارک نہیں کرنا ہوتا, وہ الگ ایم سی کیو گریڈ شیٹ دی ہوتی ہے ساتھ. اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا, ایک بچہ اسکول کے انٹرنل ایگزامس تھے, اس نے ایم سی کیو اس کو نا سالو کر دیا کویسچن پیپر پہ, اور گریڈ کے لیے اس نے کہا جی میں اینڈ پہ کروں گا, ٹائم ختم ہو گیا, میرے ساتھ لڑے سر پلیز. میں نے کہا بچے یہ میں آپ کو نہیں فل کرنے دوں گا. میں نے کہا آپ سے, اب وہ کہتے ہیں سر پلیز دے دیں, آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اس کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کر دیا نا, پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ایگزام کے اندر. اور آپ یقین کریں میری پڑھانے کی ہسٹری میں ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ ایک شہزادہ چھوڑ آیا تھا کیمبرج کے ایگزام کے اندر بھی. اچھا تو دیکھیں یہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقے ہیں نا. اور ڈسپلنری لو جو آپ نے کہا, جیسے باپ کا ایک لو ہوتا ہے, باپ بچوں کو ڈسپلن کرتا ہے. ڈسپلنری لو علی بھائی, باپ فار ایگزامپل اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا تاکہ آڈینس ریلیٹ کر سکے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی عقل کتنی سی ہے. ہمارے ایک باپ کے سامنے اس کی عقل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ باپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل اس وال کے پیچھے کوئی ایک بہت ڈینجرس کوئی اینیمل ہے, اور اس کو میں اگر باہر چھوڑ دوں گا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. بچہ ضد لگاتا ہے نہیں 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 بابا میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بابا رکتے ہیں, بچہ فیلز کہ یار یہ میرا باپ بہت ظالم ہے, میرا باپ مجھے جانے نہیں دے رہا, میری مرضی کا کام کرنے نہیں دے رہا. اس کے برعکس اللہ کے لیے تو مثل الاعلی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے, اور دنیا میں سب سے بہترین جو عقل مند ترین انسان ہے, اس کی عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ نے کہا نا اللہ نوز دا فیوچر ایز ویل. اگر اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نوز کہ اگر میں اس کو اپنے بندوں کو دے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں گر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ چیز روک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت ظلم کیا. اللہ از ناٹ یور اینیمی. یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ تھاٹس کہاں سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ہو از دا ریئل اینیمی. ہمیں آپ نے نوٹ کیا علی بھائی, ہمیں شیطان یہ پرسیو کراتا ہے کہ اللہ از یور اینیمی, آئی ایم یور فرینڈ, اور یہ الٹا کام کر دیا اس نے. بالکل وی نیڈ ٹو لرن. اللہ نے نا آنسر کیا ہے اسی چیز. یہ عبد العلیم کہہ رہا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی ایک آیت کی عکاسی ہے سورہ ملک کے اندر. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ السلام علیکم. اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور ہمارے چینل اسلامک لیکچرز کو سبسکرائب کریں.